جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دیکھو اب رمضان دوبارہ 1 سال بعد آئے گا, ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, تو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں اللہ سے توبہ کر لیں. مرد داڑیاں بڑھا لیں, مرد پہ داڑھی اچھی لگتی ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی, یہ مولویوں کا حکم نہیں ہے. اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. جی عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. کوئی خاتون اگر بیٹھی ہوئی بیان سن رہی ہیں, ویسے تو بارش اتنی ہوئی ہے کہ چھاٹ ہو گئی ہیں, لیکن ریکارڈنگ تو سنتے ہیں نا. عورت کے لیے سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنے کے بعد بے پردگی ہے. آج کل خواتین سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پردے کے لیے تیار نہیں. کہتی ہیں اللہ نے ہمیں حسن دیا نمائش کے لیے. نا نمائش کے لیے نہیں ہے یہ. اور پردہ جو شرعی پردہ ہے, پردے میں کزن سے بھی پردہ فرض ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کرسچن تھوڑی ہیں, ہم مسلم ہیں بھائی. کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کزن ہے وہ بھی بہن ہے, سگی بہن کی طرح ہوتی ہے, اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا ہے, کزن سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے, بلکہ زیادہ فضیلت ہے. تو جب اس سے نکاح جائز ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے کزن سے بولو نا پردہ. اسلام دین فطرت ہے, اس کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچزاد میں فرق ہوتا ہے. باقی اس سے سلوک بہنوں والا کرو, یہ رشتہ ہے نا, خونی رشتہ ہے, سلوک اچھا کرو بہنوں والا, خرچ کرو. لیکن جو معاملات ہیں, نظر کی حفاظت اور بے تکلف نہ ہونا, یہ نامحرم ہے. تو نامحرم ہی رہتی ہے, وہ محرم نہیں ہو جاتی. تو آپ کی کزنیں اگر آپ سے فری ہو رہی, اتنی بے غیرتی بےہودگی پھیلتی چلی آ رہی ہے, کزنیں فری ہو رہی ہیں, تھوڑا ریزرو ہو جاؤ. میں نہیں کہہ رہا کو رکھ کے چماٹ لگا دو اور یہ کر دو, یہ ایسے الٹی حرکتیں. پردہ اس پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ پہ یہ فرض ہے کہ وہ اگر آپ سے فری ہو رہی ہے تو آپ اس سے بے تکلف بولو مت. اسی طرح بھابھی بھی نامحرم ہے, وہ یا تو ہندو بن جاؤ, سیدھے سیدھے ایک طرف ہو جاؤ نا, بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو, یہ منافقت کیوں کر رہے ہو بھائی. دفن مسلمانوں کے قبرستان میں ہونا ہے, نکاح مسلمانوں کے طریقے پہ پڑھانا ہے, مرنے کے بعد جنازہ بھی مسلمانوں والا تاکہ دعا ہو ہمارے لیے, غسل بھی مسلمانوں والا, کفن بھی مسلمانوں والا, اور کرتوت ہندوؤں والے. پیڑے کھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ جو پروٹوکول ہے. دیکھو ہندو تو جلا دیتے ہیں, یا آپ وصیت کرو میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دیا جائے, لکڑیاں رکھو جلاؤ, اس پہ آگ لگاؤ پیٹرول چھڑک کے, اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پہلے سے رکھ کے چلے جاؤ خرچہ نہ ہو. وصیت کرو میں مروں گا, تو چونکہ ہمارے یہاں بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے, ہمارے یہاں سالیوں سے پردہ نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سارے پروٹوکول کون سے دیے جائیں, ہندوؤں والے. جلا دی, کتنا وحشت ناک منظر ہوتا ہے جب جلایا جا رہا ہوتا ہے. کچھ پارسیوں والے کام کر رہے ہیں, کچھ پارسی وہ گدھوں کو کھلا دیتے ہیں. ہم تو اسلام سے پروٹوکول لے رہے ہیں. ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی امریکہ میں, بڈھی عورت, بوڑھی, اس نے جب ایک میت دیکھی نا مسلمانوں کی, تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی دادی کو نہلا رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, نماز جنازہ عزت کے ساتھ لے جا کے دائیں کروٹ قبلے کی طرف دفن, پھر اس کے بعد دعائیں. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی بھائی تم لوگ تو بڑا پروٹوکول دے رہے ہو, مرنے کے بعد اتنی عزت دے رہے ہو, ہمیں تو زندگی میں نہیں ملتی. بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں. جتنی بڈھی عورتیں بیچاریوں کے جمشید جتنے بال ہوتے ہیں اتنے, عورتوں والے بال ہی نہیں ہوتے. کیوں؟